کہا تھا کہ میں نے اپنی بھابھی کے اوپر غلط نظر ڈالی تھی، میں نے اس کو غلط سزا دی تھی، اس کو سنسار کیا تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے مجھے نابینا بنا دیا، خدا تعالیٰ نے میری بینائی لے لی۔ پھر اس کے گواہوں نے کہا تھا کہ میں جھوٹا گواہ بنا تھا، میں نے اس کے حق میں جھوٹی گواہی دی تھی، اس لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں ایسے ایسے امراض میں مبتلا فرما دیا۔ اس نوجوان نے کہا تھا کہ میں نے اس عورت سے اپنی خواہش کو ظاہر کیا تھا، اس عورت نے کہا کہ اللہ سے ڈر، لیکن مجھے غصہ آیا، میں نے اس سے بدلہ لینا چاہا، میں نے رات کو ایک قتل کیا جو اس عورت کا قتل نہ ہوا بلکہ ساربان کے بیٹے کا قتل ہوا، اس لیے خدا تعالیٰ نے مجھے ایسی مبتلا، اور میں نے اپنی نفسانی خواہشات اس کے سامنے ظاہر کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اے جہاز کے مالک اللہ سے ڈر، لیکن مجھے غصہ آیا، میں نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا، میں باز نہ آیا، میرے جہاز سمندر میں طوفان آیا، میرا جہاز غرق ہو گیا، میں کسی طرح بچ گیا، لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے ایسی ایسی مصیبتوں میں مبتلا فرما دیا۔ عورت اتنا سنتی ہے، اپنے شوہر قاضی کو اپنے قریب بلاتی ہے، جب شوہر قاضی اس کے قریب آتا ہے، عورت اپنے چہرے سے عورت لوگوں سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، اور ان کے حق میں دعا کرتی ہے، خدا تعالیٰ انہیں شفا بھی عطا فرماتا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے یا گناہوں سے دور رہتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو مقبول بھی بناتا ہے اور اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بھی عطا فرماتا ہے۔ نزہت المجالس میں ہے کہ ایک شخص کی بیوی ہوتی ہے، وہ کوئی فقیر آتا ہے، اس کو ایک دن ایک فقیر آتا ہے، وہ عورت پھر اس فقیر کو صدقہ دیتی ہے، اس کا شوہر دیکھ لیتا ہے، جب شوہر دیکھ لیتا ہے تو اس کو قسم یاد دلاتا ہے، وہ کہتی ہے میں نے راہ خدا میں خرچ کیا، شوہر کہتا ہے اگر تو نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے تو پھر راہ خدا میں تو آگ میں کود جا۔ عورت تیار ہونے لگتی ہے، زینت کرنے لگتی ہے، شوہر حیرت سے پوچھتا ہے تو زینت کیوں کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ محب اپنے محبوب سے ملنے کی تیاری کیا کرتا ہے، میں بھی اپنے راستے میں جانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ آگ میں کودنے جا رہی تھی، اس کے شوہر نے کہا تھا کہ اگر تو نے رہے تو پھر راہ خدا میں تو آگ میں کود جا، ہے نا؟ جب وہ آگ میں کودنے جا رہی تھی تو وہ زینت کر رہی تھی، تیار ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی محب اپنے محبوب سے جب ملتا ہے تو تیار ہو کے ملا کرتا ہے۔ ہم جب نماز کے لیے جاتے ہیں، مسجد کو جاتے ہیں تو ہماری حالتیں بڑی عجیب ہوا کرتی ہیں، ہے نا؟ ہماری حالتیں بڑی عجیب ہوا کرتی ہیں، لیکن ہمیں اس عورت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ عورت آگ میں کودنے جا رہی ہے، راہ حق میں آگ میں کودنے جا رہی ہے، لیکن زینت کر رہی ہے، سج رہی ہے، فوراً آگ میں کود جاتی ہے، ڈھکن بند کر دیتا ہے کو خدا ہے تو عورت مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے، عورت مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے، چیخ اٹھتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں عارف کے لیے آگ عذاب ہے اور جاہل کے لیے عارف آگ کے لیے عذاب ہے اور جاہل کے لیے آگ عذاب ہے۔ اگر جہنم بایزید کو دیکھ لے تو جہنم سرد پڑ جائے، اگر جہنم بایزید کو دیکھ لے تو جہنم سرد پڑ جائے، ہے نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، تو نے مخلوق کی تخلیق فرمائی ہے تو پھر تم مخلوق کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تم نے کھیتی کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ ہاں پروردگار عالم میں نے کھیتی کی ہے۔ کہا اے موسیٰ فصل تیار ہو گئی؟ کہا ہاں پروردگار عالم فصل تیار ہوئی۔ کہا موسیٰ اس کے بعد کیا کیا؟ کہا پروردگار عالم میں نے اس فصل کو کاٹ لیا۔ رب پوچھتا ہے اے موسیٰ کہ تم نے ساری فصل کو کاٹ لیا؟ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جو اچھی فصل تھی، جو خیر والی فصل تھی، میں نے اسے کاٹ لیا، جو خیر سے خالی تھی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ جو میرے خیر والے بندے تھے میں نے انہیں جہنم میں نے انہیں جنت میں داخل کر دیا، اور جو میرے بندے خیر سے خالی تھے انہیں جہنم میں داخل کر دیا، ہے نا؟ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم خیر والے ہیں یا خیر سے خالی ہیں۔ آج ہم خیر والے ہیں
یہ خیر سے خالی ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو محمد ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلمیذہ ہے۔ حضرت ابو محمد بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن شیطان نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار عالم تو نے انسان کے لیے گھر بنائے، یعنی کہ عبادت خانے بنائے، پروردگار عالم میرا گھر کیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے شیطان تیرا گھر حمام ہے۔ اس کے بعد شیطان کہتا ہے کہ پروردگار عالم تو نے انسان کے لیے مجلس بنائی، میری مجلس کیا ہے؟ مجلس جیسے کبھی ان کی عزت کو چھالا جاتا ہے، ان کی عزت کو چھالا جاتا ہے، یہاں بیٹھ کے ان کی چغلی، ان کی غیبت، ان کو گرانا، ان کو اٹھانا، تو وہ شیطان کی مجلس ہے۔ پھر شیطان عرض کرتا ہے کہ پروردگار عالم تو نے انسان کے لیے قرأت رکھی، یعنی کہ قرآن کی قرأت، اے پروردگار عالم میری قرأت کیا ہے؟ شیطان اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے شیطان تیری قرأت شعر و شاعری ہے نا، شعر و شاعری، یہ محبت والے گانے وغیرہ وغیرہ۔ ایک بات پوچھیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو قرآن کی قرأت سننا چاہیے، ہمیں قرآن کی قرأت کرنا چاہیے، ہے نا۔ اکثر دیکھتا ہوں، روڈ پہ چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ لوگ کانوں میں لیڈ لگا لیتے ہیں، بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور گانے وغیرہ سنتے ہوتے ہیں۔ اگر اسی حالت میں مان لیجئے ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ انسان ختم ہو گیا تو کس کی قرأت سنتے ہوئے گئے؟ کس کی قرأت سنتے ہوئے گئے؟ ہے نا۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ پروردگار عالم تو نے انسان کے لیے حدیث رکھی، یعنی کہ سچی بات، میری حدیث کیا ہے؟ میری بات کیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے شیطان تیری بات دروغ کوئی، یعنی جھوٹ، فراڈ، جھوٹ فراڈ۔ آج اس میں ہم بہت مبتلا ہو چکے ہیں، ہے نا، آج ہم اس میں بہت مبتلا ہو چکے ہیں۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے سنتا ہوں لوگوں کے منہ سے، آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ارے جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار نہیں چل پائے گا، ہے نا۔ آج لوگ اس طریقے کی بھی باتیں کرتے ہیں، ہے نا۔ پھر شیطان کہتا ہے پروردگار عالم تو نے انسان کے لیے کتابت رکھی، یعنی کہ لکھائی، میری کتابت کیا ہے؟ خدا ارشاد فرماتا ہے شیطان اے شیطان تیری کتابت وشم، یعنی کہ گدوانا۔ آج اکثر دیکھتا ہوں لوگ مسافہ کرنے آتے ہیں، کوئی 786 گدوائے ہوتا ہے، کوئی نام گدوائے ہوتا ہے، کوئی کچھ گدوائے ہوتا ہے، کوئی کچھ گدوائے ہوتا ہے۔ آپ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے 786 بھی آپ نے گدوا لیا تو کیا ثواب پا لیا؟ ایک تو وہ شیطان کی لکھائی، اوپر سے آپ استنجے میں جا رہے ہیں تو بھی ہاتھ پہ 786 لکھا، اس کی بے حرمتی، نہا رہے ہیں تو اس کے اوپر سے پانی بہ رہا، وہی پانی نالی میں جا رہا، بے حرمتی ہو رہی ہے نا، ہے نا، ویسے بھی گناہ اور اس کے اوپر سے بے حرمتی۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ پروردگار عالم تو نے انسان کے لیے آذان رکھی، تو نے انسان کے لیے، میری آذان کیا ہے؟ مزامیر، یعنی کہ ڈھول، باجا وغیرہ وغیرہ۔ ابھی حمدانی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ یہ ڈھول بجانا محرم وغیرہ میں، ڈھول بجانا، اسی تعلق سے بات کر رہے تھے کچھ، ہے نا۔ تو آج شادیوں میں بھی ڈھول بجتے، ڈی جے بجتے، ابھی محرم میں بھی ڈھول اور تاشے بجنے لگے، ہے نا۔ تو یہ شیطان کی آذان، شیطان کی آذان۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بلاؤں کو دور بھگانے کے لیے آذان دیا کرتے ہیں، ہمارے مسجد میں نماز کے لیے آذان دیا کرتے ہیں، بلاؤں کو دور بھگانے کے لیے آذان دیا کرتے ہیں، ہے نا۔ اور ہم شیطان کی آذان کب سے دینے لگے؟ پھر شیطان عرض کرتا ہے کہ پروردگار عالم تو نے انسان کے لیے مسائل کے، یعنی کہ جال وغیرہ پھندا، ہے نا، جس سے وہ شکار کرتا ہے، میرا پھندا کیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے شیطان تیرا پھندا عورت ہے، کیونکہ ایک عورت کے ذریعے انسان بہت جلدی گنہگار ہو جایا کرتا ہے نا۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ پروردگار عالم تو نے انسان کے لیے کھانے کی چیزیں رکھی، میرے کھانے کی چیز کیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے شیطان جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرے کھانے کی چیز ہے نا۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جایا کرتا ہے، بغیر بسم اللہ کے کھاتا ہے۔ تو اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں فقیر قادری تو چھالی بھی کھاتا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں
کہ جب فقیر قادری حقہ پیتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ خالی پیٹ دھواں اندر جانے سے کلیجہ جل بھن جایا کرتا ہے۔ فقیر قادری تو شیطان کے کلیجے کو جلایا بھنایا کرتا ہے نا، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تو چھالی بھی کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، ہے نا، تو صرف حقہ ہی پیتے ہیں جو بغیر بسم اللہ کے پیتا ہے، تو خالی پیٹ شیطان جل بھن جایا کرتا ہے، اس کا کلیجہ جل بھن جایا کرتا ہے نا۔ پھر شیطان کہتا ہے پروردگار عالم تو نے انسان کے لیے مشروبات رکھے، یعنی کہ پینے کی چیزیں، میرے پینے کی کیا چیز ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے شیطان تیرے پینے کی ہر نشے والی چیز ہے نا۔ بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، مفتی صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں، میں زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا، اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارا سب سے اہم اور ضروری بات، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے، ہے نا۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت تو آل محمد کا نعرہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت تو آل محمد کا نعرہ ہے، یہ مسلک ہمیں جان سے پیارا ہے۔ اگر اس کو یوں کہہ لیا جائے کہ مسلک اعلیٰ حضرت تو آل محمد کا نعرہ ہے، بس یہی مسلک ہمارا ہے نا، بس یہی مسلک ہمارا ہے۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کا باپ، بھائی، دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب وہابی ہو جائے، دیوبندی ہو جائے، قادیانی ہو جائے، رافضی ہو جائے، ناصبی ہو جائے، تو تم دنیا میں اس سے اپنا رشتہ توڑ دینا۔ میں اپنے جد اعلیٰ فاتح بلگرام کے توسل سے کہتا ہوں کہ بروز محشر لواء الحمد کے نیچے سرکار امام حسین کے نانا سے اپنا رشتہ جوڑ دینا، بروز محشر لواء الحمد کے نیچے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑ لینا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ سنیت کی پہچان کا نام امام احمد رضا خان ہے نا، سنیت کی پہچان کا نام امام احمد رضا خان، سنیت کی جان کا نام اختر رضا خان۔ اگر کسی کی وہابیت کو دیکھنا ہو تو وہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا دینا، پکا سنی ہوگا، جھوم اٹھے گا، وہابی ہوگا، مر جائے گا۔ اور اگر کسی کی صلح کلیت کو دیکھنا ہو تو وہاں پر بستی بستی قریہ لگا دینا، پکا سنی ہوگا، چہرہ کھل اٹھے گا، وہابی ہوگا، صلح کلی ہوگا تو چہرے کے تاثرات بدل جائیں گے، ہے نا۔ تو ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر، سیدنا فاروق اعظم کا دوسرا نمبر، سیدنا عثمان غنی کا تیسرا نمبر، مولائے کائنات کا چوتھا نمبر۔ اور ہم ہر صحابی سے محبت کریں گے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کریں گے، ان کی بھی عظمت کو اپنے دل میں رکھیں گے اور نعرہ حیدری کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ فاتح بلگرام مشن جو یہاں پر شروع ہوا ہے، جس کے صدر مزمل علی صاحب ہیں، اس کے جو کام ہیں وہ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو گئے ہوں گے کہ فاتح بلگرام مشن میں غریب بیوہ عورتوں کو وظیفہ دیا جاتا ہے، میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں وغیرہ۔ اس کے مزمل علی صاحب اس کے صدر ہیں لوہتا کے، اور نائب صدر قاری آفتاب صاحب۔ بہرحال آپ لوگ اس مشن سے جوڑیے اور اس کا کام ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔